جی تو یہاں پر ہم موجود ہیں. جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مختلف جوانوں کے افسران کے انٹرویوز اور ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس آپریشن سے متعلق آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات یہاں آ کے ہم پرووائڈ کر سکیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جگہ اور یہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے. یہاں پر رہنا اور پھر خوارج کے خلاف آپریشن کرنا, وطن کا دفاع کرنا, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک اینڈ چیلنجنگ ٹاسک اٹ سیلف. لیکن وطن سے محبت کا جو جذبہ ہے اس سے سرشار ہمارے افسران اور جوان یہاں پر موجود رہتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کمپنی کمانڈر ہاشمی صاحب اور ساتھ ہی پلاٹون کمانڈر فیروز صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا بھائی, یہ ذرا بتائیے کہ یہ جو آپریشن ہوا تھا اس کے روح رواں آپ بھی تھے اور آپ بھی یہاں پر موجود تھے. آن گراؤنڈ آپ نے ہی ظاہر ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا خوارج کو, تو ذرا آپ اپنے الفاظ میں بتائیے گا کہ اس وقت جب ٹریس کر لیا تھا تو اس وقت خود پہ صبر کرنا کہ دشمن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے, اس کو باڑ کاٹنے کا آپ موقع دے رہے ہیں, تو اینی تھنگ کین گو رانگ, تو کیا اس وقت ذہن سے گزر رہا تھا, کیا چل رہا تھا ذہن میں؟ جی بالکل, جس طرح آپ نے بتایا اینی تھنگ کوڈ گو رانگ, یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ آپریشن تھا. جس طرح کہ ہمیں ہمارا بلے کمانڈر نے ہمیں بتایا ہوا تھا, ہم نے ان کی پہلے سے ریہرسل کر کے رکھی ہوئی تھی. اچھا. اور جتنی ہم نے ظاہری بات ہے سویٹ سیو دا بلڈ ان وار, تو اسی طرح سے ہم نے پھر اس کو پریکٹس اچھی کی ہوئی تھی. تو جب یہ ڈیٹیکشن ہوئی تو ہم نے اپنی پری ڈیزگنیٹڈ لوکیشنز پہ اپنے جوان جو تھے جن کو کمبیٹ ٹیمز کہا جاتا ہے ان کو ہم نے پلیس کیا, اور ان کو ایسی جگہ پہ پلیس کیا کہ وہ خاموشی سے اس جگہ پہ پہنچے وہ کہ جو خوارج آ رہے تھے ان کو وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ کسی اور جگہ سے کوشش کریں گے. ہمارا پورا عزم یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچ کے جائے, اور ہم نے اس کو ٹیکٹیکلی اپنی ان کو 3 سائڈ سے ان کو گھیرنے کی کوشش کی. اچھا. اور اس طرح سے ہم نے پلیس کیا کہ وہ بچ کے نہ جا سکے. ٹھیک ہے. آئدر دے کڈ ناٹ گو بیک سائڈ اور فار سائڈ پہ واپس. اچھا, لیکن ایک چیز اس میں ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آتے ہوں گے تو ریکی کر کے آتے ہوں گے, فینس کہاں سے کاٹنا ہے اور کہاں کہاں چیک پوسٹیں موجود ہیں, یہ ان کو آئیڈیا تو ہوتا ہوگا. جی بالکل ایگزیکٹلی, ان کی بڑی تھورو وہ ریکی ہوتی ہے. وہ پہلے اپنے ریبرز بھیجتے ہیں, ریبرز کے تھرو وہ اپنی پوری ریکی کرتے ہیں, ریکی کے بعد وہ لوگ پھر اٹیمپٹ کرتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی ہماری جو سرویلنس ڈیوائسز ہیں, مین وائل کوڈ کاپٹرز ہم انیئر کرتے ہیں, کیونکہ جو ٹائم ہوتا ہے, جو تھریٹن ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عصر سے لے کر مغرب تک کا. تو عصر پہ ہم لوگ اپنے کوڈ کاپٹرز فلائی کر کے تھوڑا سا ڈیپ ان افغانستان ہم اپنی وہ پوری اسکیننگ کر لیتے ہیں. تو اس سے ہی ہمیں انیشیل ہٹ ملا کہ ہمیں ڈیٹیکشن ہوگی. اچھا, ایک چیز یہ ہے فورس پریزرویشن کا میں نے جملہ کافی سنا ہے یہاں پر, یعنی کہ آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں اور دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان کریں. اسی وجہ سے یہ آپریشن 60 سے 70 گھنٹے چلا. ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح ہی تھا. ہم نے اپنی پری سلیکٹڈ چھوٹی کنسیل پوزیشنز بنائی ہوئی تھیں جن کے پیچھے ہم اپنے آپ کو سیف کر کے افیکٹولی انگیج کر سکتے ہیں. دیکھیں, سب سے بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ کا اگر اپنا کوئی ایک جوان آپ سے شہید ہو جائے تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے اثاثہ آپ کا چلا جاتا ہے. تو اس چیز کو سیو کر کے وداؤٹ اینی کیجویلٹی اس آپریشن کو کرنا یہ ایک بہت ہی مشکل آپریشن تھا. تو اس لیے اس کو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیکیور رکھ کے اور پھر ان کو انگیج کیا جائے تاکہ ان کا جانی زیادہ نقصان ان کی طرف سے زیادہ ہو. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ یہ واقعہ لنکڈ ہے پہلگام کے واقعے سے, یعنی کہ پہلگام میں بھارت نے فال فلیگ آپریشن کیا, 5 منٹ کے اندر پاکستان پہ الزام دھرا, 10 منٹ میں FIR درج کی اس کی, اور اتنے مشکل علاقے میں, اور اس کے بعد پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دینے والا لگا, اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ کیونکہ میں پہلے بھی کمانڈنگ آفیسر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ جو ہماری تیاریاں ہمیشہ سے رہی ہیں انڈیا سینٹرک رہی ہیں, کیونکہ انڈیا ہمارا ازل سے دشمن ہے. ہم چاہتے ہیں لیکن وہ جنگ چاہتے ہیں. تو اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے جب یہ سارا کچھ ادھر ہو رہا ہے؟ ابھی آپ جیسا کہ دیکھیں, ہم لوگ تو آلریڈی ایک وار سچویشن میں پہلے سے موجود ہیں, اور جب ہمیں ادھر کا بھی پتہ چلا تو ہمارے جذبات اور ابھر گئے, اور اسی چکر میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا, اور یہ بھی انہی کے ہی بھیجے ہوئے تھے جن کو ہم نے انہی کے پاس واپس بھیجا. تو الحمدللہ یہ اس چیز کا بخوبی ہر ایک جوان یہاں پہ جوش و خروش ہے, اور جتنی ہم سے جانیں مانگی جائیں گی انشاءاللہ ہم قربان کریں گے. اچھا, پھر جس طریقے سے ایک اور چیز اس سے جڑی یہ ہے کہ آپریشن سندور انہوں نے شروع کیا جس کو ہم نے کلنک کا ٹیکہ بنایا, اور اس کے بعد مارکہ حق اور بنیان المرصوص, جس طریقے سے ایئر فورس نے ان کے جہاز گرائے, جس طریقے سے ہم نے میزائل جو کہ تیار رکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر فائر کیا اور ان کے S-400 کو تباہ کیا, باقی ان کے ایئر بیسز کو نقصان کیا, تو اس کی جذبہ کتنا اس سے بڑھتا ہے آپ کا یہ ساری چیزیں سن کے؟ ایبسولوٹلی, اس چیز سے ہمیں ظاہری بات ہے ہمیں کانفیڈنس آتا ہے, اور جو ہمارے اندر ایک جذبہ ہے بہادری کا وہ اور ابھرتا ہے.
اور ہم اسی چیز کو تو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس چیز کا موقع ملے, اور انشاءاللہ اگر آگے بھی اس طرح کا موقع ملا تو ضرور اسی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ سیلیبریشنز ہوتی ہیں جب یہ آپ کو پتا چلا کہ پاکستان نے دشمن کو اتنا منہ توڑ جواب دیا بھارت کو؟ اس سائڈ پہ تو آپ نے دیا ہی پراکسیز کو, فتنۃ الخوارج کو, لیکن وہاں پر جو ہم نے جواب دیا اس کے بعد سیلیبریشنز وغیرہ یہاں پر ہوتی ہیں؟ بالکل سیلیبریشنز ہوتی ہیں. ہم سارے بہت خوش تھے, آل ٹروپس, آل آفیسرز, اور ہمارا جذبہ ایک دم بلند ہو گیا, اور ہم اس بات پہ شور تھے کہ ہم ادھر سے کسی کو نہیں انفلٹریٹ کرنے دیں گے, کیونکہ یہاں سے جو دشمن ہے اس کو ہم روکیں گے. ان کی ہم یہی سپورٹ کر سکتے تھے, اپنے بھائیوں کی جو ایسٹرن بارڈر پہ لڑ رہے تھے, اور باقی ہم بہت زیادہ اس کو ہم نے سیلیبریٹ بھی کیا, اور ہم بہت زیادہ خوش بھی تھے اس بات پہ. اچھا, ویسے اس سے ہٹ کے ظاہر گھر جانے کا موقع ملتا ہوگا, لیکن فیملیز کو مس وغیرہ کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک جذبہ ایک ہوتا ہے, ان کو انسان وہ یاد کرتا ہے, لیکن یہاں پر ایک تو اپنی فیملی کے حوالے سے بتائیے کہ ان کو کتنا یاد کرتے ہیں, اور جو یہاں پر یہ جو جوان آپ کے ساتھ ہیں یہ بھی آپ کی ایک طرح سے فیملی ممبرس کی طرح ہی ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل, یہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے. سب سے پہلے تو ہمارا گھر ہی ہے, ہماری فیملی یہی ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا اڑنا یہی ہے. آف کورس ظاہری بات ہے, آپ کو کیوں نہیں اپنے گھر والے آپ کو آتے ہیں مس, لیکن وہ اس چیز سے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جہاد پہ ہیں اور اپنے سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہی ہمارا گھر ہے, یہی ہماری فیملی ہے, ہم انہیں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, اور جو کہ ہمیں گزارنا بھی چاہیے, اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کو. چلیں جی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دیکھا آپ نے, ہم نے بات کی, ہمارے ساتھ موجود تھے میجر ہاشمی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ کیپٹن فیروز.